وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا وعادا وثمودا وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا كلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا وهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون ويعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا۔ سورہ الفرقان اور اس کا چوتھا رکوع میں نے تلاوت کیا۔ اللہ رب العالمین نے ان آیات کریمہ میں بہت سے انبیاء علیہ السلام ان کی قوموں کا اکٹھا ذکر کیا کہ کس طرح ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول آئے، معجزات دکھائے، ہر طریقہ سے سمجھانے کی کوشش کی، مگر ان لوگوں نے اس نعمت کی قدر نہ کی، جھٹلاتے رہے، پیغمبروں کا مذاق اڑایا، ان کو ٹھٹھے کیے، اور نتیجہ کے طور پر پھر وہ تباہ و برباد کر دیے۔ قرآن مجید میں یہ بہت ایک اہم موضوع ہے کہ جہاں بھی لوگوں کی ہدایت کے لیے اور طریقے اختیار کیے نا اللہ پاک نے، وہاں مثالیں اور واقعات تاریخی جو ہے اس کو بھی بڑی اہمیت دی ہے، اور یہ ہے بھی علم کا ایک بہت یقینی ذریعہ۔ آپ دیکھتے ہیں جتنے علوم مرتب ہوئے ہیں ان کی بنیاد تجربے پر ہے کہ بار بار جب ایک چیز آزمائی گئی اور دیکھا کہ اس کا یہ نتیجہ نکلتا تو اس سے پھر طب کا علم بن گیا، سائنس بن گئی، علوم سارے تجربے پر مبنی ہیں کہ بار بار دیکھا گیا کہ اس سے ایک ہی نتیجہ نکلتا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی یہی بات سمجھاتے ہیں کہ جب پیغمبر کا انکار کرنے سے ہمیشہ یہی نتیجہ نکلا کہ وہ قوم نیست و نابود ہو گئی ہے، تو اس سے تمہیں پتہ نہیں چلتا کہ اس بل میں سانپ ہے، کیوں بار بار اس میں ہاتھ ڈالتے ہو؟ یہ زہر کیوں پھینکتے ہو جب جو جس کو چکھتا مر جاتا؟ تو یہاں اللہ پاک نے ابتدا موسیٰ علیہ السلام سے کی ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی، وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، اور اس کی امداد کے لیے اس کے بھائی ہارون کو بھی ہم نے ساتھ بھیجا۔ دو پیغمبر اکٹھے آئے کہ فرعون اور اس کی قوم کے پاس جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے قرآن مجید میں دوسری آیت اللہ سے یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میں بات کرنے میں ذرا جھجک محسوس کرتا ہوں، میری زبان میں کچھ نہ اتنی فصاحت بلاغت نہیں، ہارون ہو افصاح میں نہیں، ہارون جو ہے نا وہ مجھ سے زیادہ فصیح ہے، اس کو میرے ساتھ مقرر کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول فرما لی۔ تو یہ احسان جتایا کہ مصری جو ہیں ان کے لیے ایک پیغمبر نہیں دو پیغمبر اکٹھے بھیجے۔ فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے ان دونوں پیغمبروں کو کہا کہ اس قوم کی طرف جاؤ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا، دین کو چھوڑ گئے ہیں، گمراہ ہو گئے۔ تو آگے پھر ساری بات کئی سالوں کی کشمکش لڑائی جو ہے موسیٰ علیہ السلام فرعون کی سارا ذکر جو ہے نا اس کو حذف کر کے آخری نتیجہ بتا دیا کہ دو گئے، معجزات لے کر گئے، فدمرناہم تدمیرا، نتیجہ کیا نکلا کہ ہم نے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ وہ قوم جو تھی دریا میں انہیں غرق کر دیا، تباہ کر دیے، ان کا نشان تک نہیں چھوڑا۔ وقوم نوح لما کذب الرسل، اور اس سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم تھی، انہوں نے بھی جب رسولوں کو جھٹلا دیا، اغرقناہم، ہم نے ان کو غرق کر دیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا، حالانکہ رسول ایک ہی نوح علیہ السلام آئے تھے، لفظ جمع کا کذب الرسل، رسولوں کو جھٹلایا تو ایک رسول کو تھا، چاہیے تھا کذب الرسول، رسول کو جھٹلایا۔ مگر قرآن مجید میں اکثر مقاموں پر قوم کا جب جرم بیان ہوتا
جھٹلاتے وہ ایک رسول کو ہے، مگر اللہ تعالیٰ کہتا ہے انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ رسولوں کے پیغام میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ پہلے رسول سے لے کر آخر تک جو رسول آیا ان کا بیان ایک ہی، وہ مشرق میں آیا یا مغرب میں آیا، ان کی زبانیں الگ ہیں، علاقے جدے ہیں، کوئی ایک دوسرے سے نہیں ملا، مگر بیان ان کا سنیں اسٹیٹمنٹ ایک ہی۔ جب ایسے گواہ ہوں کہ ان کو الگ الگ بھی بیان دیا جائے، سارے ایک ہی بیان دیں، ذرا اختلاف نہ ہو، تو اس سے زیادہ یقینی ثبوت کیا ہوتا؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رسولوں کے سچے ہونے کی یہی دلیل ہے کہ باقی جتنے علوم ہیں نا، بڑے بڑے فلسفیاں دانش، استاد شاگرد کی رائے ایک نہیں، افلاطون کچھ کہتا، ارسطو کچھ کہتا، نہیں متفق ہو سکے، کیونکہ یہ سارا ظن و گمان ہے، خیال ہے، اندازے ہیں۔ پیغمبر اپنی طرف سے نہیں بولتا، وہ تو اللہ کی طرف سے اس پر القاء ہوتا، وہی ہوتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے بیان میں تو اختلاف نہیں ہو سکتا، تو اس لیے جو ایک رسول کو جھٹلاتا، مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ بڑی پیاری مثال دی کہ 9 آدمی 10 آدمی ایک ہی بات کر رہے ہیں، ایک آدمی کہتا میں 9 کو سچا مانتا ہوں، یہ 10ویں کو جھوٹا مانتا ہوں، تو اصل میں تو اس نے 9 جو پہلے ان کو بھی جھوٹا کہہ دیا، بیان تو ایک ہی تھا۔ یہ اس کی چلاکی ہے کہ کہتا میں ان کو سچا سمجھا، یہ جھوٹا۔ وہ کہہ رہے ہیں 2 اور 2 4 ہوتے، 10 یہ کہتے ہیں، کہتا ہے ایک جو ہے نا یہ جھوٹا، 10 ٹھیک، 9 ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل غلط بات کہتا۔ تو ایک رسول کو جھٹلانا سارے رسولوں کو جھٹلانے کے مترادف ہے۔ ایک ہی مطلب ہے اس کا کہ ایک پیغمبر کا انکار کر دیا، تم نے سب کا انکار کر لیا۔ اس لیے جو یہ کہتے ہیں نا لوگ کہ یہود نصارہ جو ہیں، چلو موسیٰ عیسیٰ کو تو مانتے علیہ السلام، حضور کو نہیں مانتے، تب کیا؟ نہیں، جب حضور کو نہیں مانا عیسیٰ اور موسیٰ کو بھی نہیں، ان کا ایک ہی دین ہے، ایک ہی پیغام ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ خود موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پیش گوئیاں کر گئے کہ ہمارے بعد پیغمبر آنے والا مانو۔ اس لیے آج اگر کوئی یہودی اور عیسائی رسول اللہ کو نہیں مانتا تو اس نے تورات اور انجیل کو ہی نہیں مانا، اپنے پیغمبر کا حکم ہی رد کر دیا، کوئی جنت کا مستحق نہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے قسم اٹھا کر فرمایا ہے کہ اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جس یہودی اور نصرانی نے سن لیا کہ میں مبعوث ہو گیا نہیں وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی قوم کی طرف جب آئے حضرت نوح علیہ السلام تو ان لوگوں نے رسولوں کو جھٹلا دیا، اغرقناہم، تو ہم نے پھر ان کو غرق کر دیا، وجعلناہم للناس آیا، اور آنے والے لوگوں کے لیے ہم نے ان کو ایک نشان بنا دیا، عبرت کا نشان، کہ دیکھو جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ٹکر لیتے ہیں، اس کے رسولوں کی مخالفت کرتے ہیں، انجام کیا ہوتا؟ ایسا طوفان کہ پہاڑ بھی غرق ہو گئے، چوٹیوں سے بھی اوپر پانی چلا گیا۔ اور یہاں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ نے ایک بہت نا دل کو جلا دینے والا واقعہ لکھا کہ اگر کسی قوم پر اللہ رحم کرتا تو اس عورت پر رحم کرتا جو نوح علیہ السلام کی قوم میں تھی، کہ اس کا بچہ تھا چھوٹا، گود میں لیے، جب پانی چڑھنا شروع ہوا اس نے اس کو نہ لے کر پہاڑ پر چڑھنا شروع کیا، پانی چڑھتا گیا، اب وہ چوٹی پر چلی گئی، اس پہاڑ کی چوٹی بھی پانی کے نیچے آ گئی، تو اس ماں نے نا اپنی چھاتی کے ساتھ لگایا، پھر اس سے کندھے پر اٹھایا، پھر ہاتھوں پر اٹھایا کہ بچہ کسی طرح بچ جائے، غرق کر دیا۔ تو کہا جب بری قوم پر عذاب آتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کوئی ترس نہیں کرتا، سب مریا میٹ ہو جاتے ہیں، آگے جا کر بچے جنت میں چلے جائیں، بے گناہ بخشے ہیں، مگر یہاں سب کا صفایا ہو جاتا ہے، ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کو پھر نا لوگوں کے لیے ایک نشان بنا دیا، اور کئی مدت تک تو قرآن مجید سے پتہ چلتا وہ کشتی بھی جودی پہاڑ پر ٹکی رہی، اور لوگ جا کر دیکھتے رہے کہ یہ ہے کہاں پہاڑ اور کہاں یہ کشتی پہنچی۔ اللہ کہتے ہیں نشان بنا دیا کہ دیکھ لو جو اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرتے ہیں نا، دین سے ٹکر لیتے ہیں، انجام تو یہی ہوتا ہے نا۔ وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا عَذَابًا عَلِيمًا، اور فرمایا معاملہ یہاں ہی نہیں ختم ہو گیا کہ انہیں غرق کر دیا، بلکہ ہم نے ظالموں کے لیے آگے دردناک عذاب تیار کر رکھا۔ یہ تو دنیا میں صرف انہوں نے بھگتانا، جو مرنے کے بعد عذاب آنے والا عذابً علیما، دردناک عذاب، وہ آگے تیار ہے، وہ ان کا سامنا کرے گا اور ان کا استقبال دردناک عذاب کرے گا۔ وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا، موسیٰ علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کا ذکر کر کے نا پھر درمیان میں جو بہت قومیں ہوئی ان کا ذکر کیا کہ قوم عاد آئی، قوم سمود آئی، اصحاب الرس آئے کنویں والے، وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا، اور اسی طرح اور بہت سی نسلیں آئیں،
فَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، اور ان کو سمجھانے کے لیے ہم نے ہر طرح کی مثالیں دی، ان کو واقعات سنائے، پہلی امتوں کے حشر سنائے، بات کو مدلل کرنے کے لیے حوالے دیے کہ جو کہہ رہے ہیں خالی ڈراوے نہیں، دیکھ لو یہ ہوتا رہا ہے۔ ان سب قوموں کو ہم نے سمجھانے کا ہر انداز اپنایا، ہر طریقہ اختیار کیا کہ ان کے دل میں بات اترے، مگر یہ کوئی نہیں مانے گا۔ کُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِیرًا، نتیجہ یہ ہوا کہ سب کو ہم نے ہلاک اور برباد کر کے رکھ دیا۔ یہ سمجھے نا، ہزاروں سالوں کی تاریخ 2 سطروں میں بیان کر دی کہ نوح سے شروع ہوا سلسلہ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام تک، اور درمیان میں کتنی قومیں جنہوں نے بار بار یہ انجام دیکھا اور یہ نتیجہ بھگتا۔ تم کیوں نہیں، یہ سارا قریش کو سنایا جا رہا ہے۔ ایک طرف اللہ کے رسول کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر آپ کی بات نہیں مانتے تو یہ کوئی انوکھا واقعہ تو نہیں۔ پہلے لوگوں نے کب پھولوں کے ہار لے کر پیغمبروں کا استقبال کیا؟ جتنے پیغمبر آئے ان ظالموں نے ان کے ساتھ دشمنی کیا، ان کو دکھ دیا، نہیں مانے۔ ہم نے معجزے بھی دکھائے، اور قوم فرعون کا تو قرآن میں سورہ اعراف میں آتا ہے 9 معجزے۔ جب کوئی معجزہ دیکھتا فرعون، اچھا موسیٰ اب ہماری نجات ہو جائے پھر ہم مان لیں گے، نہیں مان لیں۔ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ۔ اب ان قریشیوں سے کہا، مکہ والوں سے، کہ چلو یہ قومیں جو ہے نا یہ دور کی ہیں، یا شاید ان کے حالات تمہیں نہ پہنچے ہوں، یا تم ان کے علاقے میں نہ گئے ہو۔ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، تم اس بستی پر سے بھی نہیں گزرتے جس پر بری بارش ہوئی تھی، پتھروں کی بارش جس پر ہوئی تھی، قوم لوط، ان کا علاقہ بھی نہیں دیکھا۔ اس بستی میں یہ جب شام کو جاتے ہیں نا تجارت کے لیے، اسی علاقہ سے گزرتے تھے، یہی شاہراہ تھی۔ اللہ کہتا دوسری قوموں کی تو چلو کہانیاں نا تم تک پہنچی، یہ تو وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، وہ بستی جس پر بری بارش اللہ تعالیٰ نے برسائی تھی، تیس نیس کیا تھا ان کو، اس پر سے تو روزانہ تم گزرتے۔ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا، اللہ تعالیٰ تعجب سے پوچھتے ہیں کہ تم دیکھتے نہیں رہے ہو کہ وہاں پتھر اب بھی پڑے، اور اب بھی لوگ جاتے ہیں ڈیڈ سی جو ہے بحر میت، اس میں وہ باغ ابھی غرق ہوئے، وہ بھی نظر آتے ہیں کہ وہ باغ ہیں پانی کے نیچے گئے، اور پتھر کھنگر جو ہے نا ابھی بھی میدان بھرے ہوئے، اسی طرح بارش پتھروں کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا، یہ مکے کے لوگ اس بستی کو دیکھتے نہیں رہے، اتنی صدیاں ہو گئی ہیں وہ بستی انہیں نظر نہیں آتی۔ پھر فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ جتنی چاہے دلیلیں دو، جتنی چاہے کتابیں پڑھواؤ، علاقے دکھاؤ، جس کو انجام کی فکر نہیں نا کہ مرنے کے بعد کچھ ہوگا، اس کا کوئی علاج نہیں۔ یونیورسٹیاں بنا لو، کالج بنا لو، پڑھا لکھا لو، بل کانوا لا یرجون نشورا۔ اللہ فرماتا ہے یہ بات نہیں کہ دیکھتے نہیں، یہ دیکھتے ہیں، سب کو وہاں نظارے کرتے ہیں، سیر سپاٹے کے لیے بھی جاتے ہیں، اصل میں یہ لوگ یہ امید ہی نہیں رکھتے کہ مرنے کے بعد کبھی اٹھنا، یہ عقیدہ ان میں نہیں رہا، جس کی وجہ سے بے فکر ہے کہ مر گئے تھے وہ، یہ غرق ہو گئے، تب کیا ہوا، مٹی ہو گئے نا، بعد میں کچھ نہیں۔ حالانکہ یہ اتنی بری بات ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا کیف تکفرون باللہ، اس کو انکار آخرت کو اللہ نے کہا تم اللہ کا انکار کیوں کیسے کرتے ہو؟ یعنی جو کہتا نا کہ حساب کتاب نہیں ہوگا، وہ اس سے بھی زیادہ برا ہے جو کہتا اللہ ہے مگر یہ ظالم اس سے برا۔ اس نے جو انکار کیا نا، ایسے اللہ کو ماننے کا کیا فائدہ جس کی دنیا میں اندھیر نگری ہوتی رہی، اتنے ظلم ہوتے رہے، بے گناہ لوگ ستائے جاتے رہے، وہ انصاف ہی نہ کرے، تو ایسے خدا کی بجائے کہ اس کو مانیں، یہی کہنا بہتر ہے کہ اس دنیا کا کوئی مالک نہیں۔ اس لیے بدترین کفر ہے کہ کہے اللہ ہے مگر نہ وہ انصاف کرے گا، نہ نیکوں کو انعام دے گا، نہ بروں کو سزا دے گا، اس سے بری بات کوئی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے بڑے قلندرانہ انداز میں کہا ہے، کیسی بات سمجھائی کہ جو ظالم یہ کہتے ہیں نا کوئی نہیں انجام نیکی کا اچھا ہوگا، کوئی انعام نہیں ملے گا، بہت اچھا انداز انہوں نے اپنایا، چنا بزی۔ وہ کہتے تو اس طرح کی زندگی گزار جا کہ اگر مرگے ماست مرگے دوام، کہ اگر ہمارا مر جانا ہمیشہ کے لیے مر جانا کہ پھر بعد میں کچھ نہیں ملنا، خدا سے کردہ ہے خود شرمسار سرگرد، تو خدا اپنے کیے پر شرمندہ ہو جائے کہ میں نے ایسی یار حکومت بنائی ہے کہ یہ نیکیاں کرتا رہا، تہجد پڑھتا رہا، اپنی کمائی غریبوں کو دیتا رہا، مظلوموں کی مدد کرتا رہا، اور لوگ اس سے ظلم کرتے رہے، میں نے اس کو کوئی انعام ہی۔ کہتے تو اتنی نیکیاں کر کے مر،
کہ اگر یہ دیر یہ سچ کہتے ہیں نا کہ بعد میں کچھ نہیں ہوگا تو ایسے پر اللہ تعالیٰ کو خود شرمسار ہونا پڑے. یعنی کہنے کا مطلب ایسا کام اللہ کبھی نہیں کر سکتا، یہ اس کی شان کے لائق نہیں، یہ کفر بکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سب نشان دیکھتے ہیں، تباہ شدہ بستیاں دیکھتے ہیں، وہ روزانہ گزرتے ہیں وہاں سے، مگر یہ صرف وہاں سے تصویریں لیتے ہیں، فوٹو کھینچتے پھرتے ہیں کہ فائل بنا لیں، عبرت نہیں پکڑتے کہ جو راستہ ان کا تھا جب ہم بھی اسی پر چلتے تھے حشر تو ہمارا بھی وہی ہوگا. کیونکہ انہیں آخرت پر کوئی یقین نہیں، یہ مانتے ہی نہیں کہ مرنے کے بعد کبھی حساب دینا. بلکہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی عبرت حاصل کرنا، سبق سیکھنا تو گزارا. وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ اللَّهُ هُزُوًا، اللہ کے پیغمبر جب بھی یہ ظالم آپ کو دیکھتے ہیں فوراً آپس میں کہتے ہیں، ٹھٹھے کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں کہ یہ ہیں نبی صاحب، احاظ الذی بعث اللہ رسول اللہ. اندازہ کریں جو اللہ کے دین کا کام کرتے ہیں پیغمبر علیہ السلام، کتنا ان کا جگر ہوتا ہے، دل گردہ ہوتا ہے کہ لینا کچھ نہیں، بھلائی کر رہے ہیں اور تانے سن رہے ہیں. تانا بھی کیسا، ایسا تیر، احاظ الذی بعث اللہ، یعنی توہین کرنے کا انداز اتنا ہے کہ ترجمہ کیا کریں کہ یہ ہے جس کو اللہ نے پیغمبر بنایا. نبی بنانے کے لیے اللہ کو اور کوئی نہیں ملا. کیا اس میں سرخاب کے پر لگے ہوئے، نہ اس کا کوئی ملازم ہے، نہ اس کا کوئی بنگلہ ہے، نہ اس کے پاس کوئی باغ ہے، سارے مکے اور مدینہ طائف میں غریب ترین آدمی، یتیم. دوسری جگہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ رجل من القریتین عظیم، یہ دو بستیاں ہیں ان میں بڑے بڑے آدمی رہتے ہیں، سردار ہیں، وہ نہیں خدا کو نظر آئے، یہ پیغمبر بنانے کے لیے ملا. احاظ الذی بعث اللہ، یہ ہے جس کو اللہ نے پیغمبر بنایا. اللہ اتنا پاگل ہو گیا. اور آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جب طائف گئے تو آپ نے جو تینوں بھائی تھے سردار، ان سے ملاقات کی تو ایک سردار کہنے لگا اگر تجھ کو اللہ نے پیغمبر بنایا ہے نا، اللہ کی مت اتنی ماری گئی ہے کہ وہ ہم جیسے سرداروں کو نہیں جان دیکھ سکا، تو ہم کعبے کا غلاف جو ہے نا اس کو پارا پارا کر دیں گے، ٹکڑے کر دیں گے اس کے کعبے کے غلاف کو. ایسا خدا ہے جس کی مت ماری، نعوذ باللہ توہین. اور دوسرے ظالم نے کہا کہ اگر تو پیغمبر ہے تو سچے پیغمبر سے بات کرتے ہوئے ڈر آتا ہے، کوئی بات نہیں، ٹالنے کا بہانہ، اور اگر تو جھوٹا ہے تو پھر ویسے ہی فائدہ کوئی نہیں. آپ نے ہزار محنت سماج کی کہ اچھا اگر تم نے نہیں قبول کیا میری بات کو تو مجھے موقع دو کہ میں عام پبلک میں اپنی بات سنا دوں. مگر وہ بات ماننے کی بجائے انہوں نے صبح بازار میں گنڈے کھڑے کر دیے، پتھروں سے جھولیاں بھر لی. اللہ کے رسول نکلے، بارش ہو گئی شروع، بے ہوش ہو کر گر جاتے. بعد میں حضرت زید ابن حارثہ نے وہ ساتھ آپ کو جانور پر سوار کرایا، شہر سے باہر لے گئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام آپ پر زندگی میں احد کے دن سے زیادہ بھی کوئی سخت دن آیا؟ جب آپ کا سر مبارک زخمی ہوا، دندان شہید ہوا، آپ گڑھے میں گر گئے، اس دن سے زیادہ سخت دن؟ تو حضور نے فرمایا عائشہ سب سے سخت دن میری زندگی میں وہ تھا جب میں طائف گیا. وہاں جب مجھے مار پڑی نا، جب یہ مجھے کرن و سالب تک لے کر آیا نا زید، مجھے کوئی خبر نہیں کہ میں آسمان پر تھا یا زمین، مجھے کوئی ہوش نہیں. وہاں لا کر کھجوروں کے انگوروں کے باغ میں، وہ عتبہ شیبہ کا ہی تھا مکے کے سردار سے، وہاں بیل کے نیچے لٹا دیا. تو پھر جو کافر تھے انہوں نے عتبہ اور شیبہ بیٹھے ہوئے، انہوں نے یہ دیکھ کر چلو بھائی ہے تو اپنا ہی بھائی، کچھ تھوڑا ترس آ گیا تو اپنے غلام عداس کو انہوں نے کہا، وہ نصرانی تھا، عیسائی تھا، اس کو کہا کہ یہ تھوڑے سے انگور لے جا تو نچوڑ کرنا ہے ہمارے بھائی کے منہ میں ڈال. اس نے آ کر جب وہ ڈالے تو اللہ کے رسول نے ذرا ہوش آئی تو یہ کہا بسم اللہ. تو اس نے کہا میں اتنی دیر سے یہاں رہ رہا ہوں، ان سرداروں نے تو کبھی بسم اللہ نہیں کہا. تو آپ نے فرمایا کہ تو کہاں کا؟ اس نے کہا میں نینوا کا، عراق کا ہے. یہاں یونس علیہ السلام ہوئے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تو میرے بھائی یونس کا شہر ہے. اس نے کہا آپ کو یونس کو کیسے جانتے؟ یونس کا پتہ مکے والوں کو نہیں تھا کیونکہ اسرائیلیوں کے پیغمبر تھے. اور آپ بھائی کہہ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں وہ بھی اللہ کا پیغمبر تھا، میں بھی اللہ کا نبی ہوں. اس نے ہاتھ چوم لی. تو کافروں نے کہا یار ہمیں تو ترس کھا کر تجھے بیت، وہ اس کے ہاتھ چومتا تھا. اس نے کہا جو کچھ اس نے بتایا نہیں سوائے اللہ کے نبی کے کوئی نہیں بتا سکتا. آپ لوگ نہیں مانتے تو آپ کی مرضی. مسجد پھر وہاں بنی مسجد عباس. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بجائے یہ سبق سیکھنے کے
کہ روزانہ تم تباہ شدہ بستیوں سے گزرتے ہو، دیکھتے ہو کہ کس طرح بری طرح پتھر ان پر برسے، ہدایت نہیں پکڑی۔ الٹا پیغمبر کو جب دیکھتے ہو مذاق کرنا شروع کر دیتے، اور مذاق بھی اس طرح کا بدترین، احاظ اللہ پاس اللہ، یہ ہے نبی صاحب جن کو اللہ نے پیغمبر بنایا؟ اتنا دکھ دینے والا جملہ، ان کا لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهِ۔ اور ڈٹائی کی یہ حد، الٹا کہتے ہیں کہ یہ اپنی تقریروں سے، اپنی باتوں سے ہمیں گمراہ کر دینے لگا تھا، ہم اپنے جو باپ دادا سے چلے آ رہے ہیں معبود، یہ چھڑوا دینے لگا تھا۔ یہ تو شکر ہے کہ ہم پکے رہے اور اپنی بات اس پر ظالم فخر کر رہے ہیں کہ ہم پکے نکلے، کہ ہم نے اپنے بت نہیں چھوڑے، اپنے داتا نہیں چھوڑے، بابا فرید نہیں چھوڑے، ورنہ ان کا لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا، یہ تو ہمارے بزرگوں اور پیروں سے ہمیں پھیر دینے لگا تھا اگر ہم پکے نہ رہتے۔ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بات کہی، ہاں جمے رہو، مگر جب عذاب کو دیکھو گے نا اس وقت تمہیں پتہ چلے جائے گا کہ تم ہدایت پر تھے یا گمراہ تھے۔ اس وقت آنکھیں کھلیں گی کہ ہم بھٹکے، یہ نہیں گمراہ ہمیں کر رہا تھا، گمراہ ہم تھے، یہ تو سیدھی راہ۔ اس وقت پختہ حل ہوگا۔ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ۔ اب دیکھیں کیسی بات آ رہی ہے، اللہ پاک فرماتا ہے، مولوی صاحب نے بھی یہی بات لکھی تھی کہ عقل جو ہے نا وہ اور چیز ہے، اور خواہش اور چیز ہے، خواہش اندھی ہے۔ خواہش پیدا ہوئی کہ میں نے لذت لینی ہے کسی عورت سے، یہ نہیں حلال حرام دیکھنی، یہ بس کہتی میرا مطالبہ پورا کرو، بالکل بلائنڈ ہے۔ یہ عقل ہے دی ہوئی اللہ تعالیٰ کی ساتھ۔ عقل آپ جانتے ہیں نہا، اسی طرح ہجر عربی زبان کے الفاظ قرآن میں، یہ سارا روکنے کو کہتے ہیں، روک۔ عقل خود کہتے ہیں گھٹنا باندھ دیتے ہیں اونٹ کا کہ یہ جائے نہ۔ عقل اصل میں بریک ہے، اللہ نے لگائی کہ خواہشات تو کہتی ہیں کہ مال چاہیے جس طرح آ جائے، اس نے حلال حرام، یہ عقل کنٹرول کرے گی کہ یہ راستہ ٹھیک ہے حاصل کرنے کا۔ اگر جنسی خواہش ہے تو خواہش تو کہتی ہے کوئی عورت آ جائے، ماں ہو یا بہن ہو، کیا ایک ہی چیز ہے نہ کرنی۔ عقل فیصلے کرتی ہے کہ یہ مناسب ہے، اس کو عقل کا، اس کو نہا اولن نہا نہیں سے روکنے والی چیز، اسی کو ہجر کا لذی ہجر کہ یہ روک دی، چیک ہے کہ بندہ بند۔ اگر یہ ختم ہو جائے تو انسان حیوان ہی ہے، پھر جو چیز چاہے کہہ رہے ان سے بھی بدتر۔ حوالہ اللہ پاک نے دیا کہ یہ جتنے گمراہ لوگ ہیں، ریاض صاحب بھی آگے بات کہ یہی بات ہے، عقل سے کام نہیں لیتے، خواہش ہے نا کہ بھائی لوگ ہمارے پاؤں چومیں، ہمیں فتویں ملے، اس کے لیے پھر حضور مدد دیتے تھے، پھر ولی دیتے ہیں، اب ہم ولیوں کے ہیں بیٹھے ہوئے مجاور ہم دیتے، مقصد یہی لانا ہوتا کہ ہماری پوجا لوگ کریں۔ تو اللہ کہتا کہ یہ ساری باتیں جو کر آ رہے ہیں نا یہ بہانے ہیں، اصل کیا آ رہا ہے؟ تامن اتخذ الہہ ہوا، انہوں نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا۔ شرک کی یہ قسم بیان کی، دیکھو الہ ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں، وہ عربی ہے نا، نہیں سمجھتے۔ اللہ نے یہاں کا الہ ہوا ہو، یہاں باہر کوئی بت نہیں اور کوئی چیز نہیں، خود اپنے اندر بیٹھا ہوا بت ہے کہ خواہش نفس ہے، جی چاہتا کسی کام کو اس کو یہ خدا سمجھ، جو اندر خواہش پیدا ہوئی بھاگ ٹوٹ دوڑ پڑے کہ یہ اب شوق پورا کرنا۔ تو اللہ فرماتا جو خواہش نفس کو خدا بنا لے، اپنی اغراض، اپنے مفادات کو رب بنا لے کہ اپنا الو سدا کرنا، اس کے لیے سارے دلائل بیکار، نہ قرآن کام دے گا نہ حدیث، کچھ نہیں، جتنا جی چاہے سمجھانے کی کوشش کرو اس کا الو سیدھا ہوتا ہے، اس کی دوسری بات اسی پر رہے گا۔ آفانت تکون علیہ وکیلا، اللہ تعالیٰ نے کیسے فرما دیا کہ ایسے لوگ جو ہے نا رسول، تو بھی ان کی ہدایت کی ذمہ داری نہیں لے سکتا، تو بھی سارا زور لگا لا، جس بندے نے خواہش نفس کو خدا بنا لیا تیرے پاس اس کا کوئی علاج نہیں، تو نہیں ٹھیکہ لے سکتا۔ وہ آدمی کافر مرے گا، جہنم جائے گا، پیغمبر بے بس ہو جائیں گے۔ ہدایت اسے ہی ملے گی جو خواہش نفس کی بجائے کہتا میں کچھ سوچوں سمجھوں کہ کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے، جس نے کہا نہیں سوچنے سمجھنے کی باتیں نہیں، جو میں چاہتا ہوں نا میرا شوق پورا ہونا چاہیے، اور اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتی۔ ام تحسبن ما اکثرون یسمعون یعقلون، تو کہا کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ زیادہ لوگ جو ہیں سنتے ہیں یا سمجھتے ہیں؟ کہ جب بیٹھتے ہیں مجلس میں قرآن پڑھا جاتا ہے بظاہر تو ہوتا ہے کہ سن رہے، اللہ کہتا ہے کوئی نہیں سن رہے ہوتے، بالکل ان کے کان بند ہوتے ہیں، آوازیں جاتی ہیں اگر اندر نہیں گھسنے دیتے۔ تم سمجھتے ہو کہ یہ زیادہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں حضور کے پاس یہ سن رہے ہیں؟
یا سمجھ رہے ہیں؟ فرمایا نہیں ہے نا اللہ کا نام یہ 4 پایوں کی طرح ہے، بل هم اضل سبیلا، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ۔ 4 پایوں کو تو یہ صلاحیت ملی نہیں تھی بیچاروں کو، استعداد نہیں ہے، ان کو رب نے یہ نعمت دی ہے مگر پھر اس سے پورا فائدہ نہیں اٹھاتے۔ تو یہ پورا رکوع ساری تاریخ پر تبصرہ ہے کہ کس طرح امتیں آئیں، پیغمبروں نے محنت کی، کوشش کی، بیکار، کوئی نہیں مانے، تباہ ہو گئے۔ تو یہی کہا کہ اگر قریش بھی اسی راستے پر چلتے رہے اور ٹھٹھے کرتے رہے نا، حشر برا ہوگا۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے کہا میں تلوار لے کر بھیجا گیا ہوں، صرف زبانی باتیں نہیں، آگے آسمانی عذاب آتے تھے، تمہارا حشر میرے ہاتھ سے ہوگا، پھر نہیں مانو گے تو اللہ کی بدشت الکبریٰ، تم سامنا کرو گے ایسی مصیبت کا، اللہ پکڑے گا۔ اور واقعی پھر میدان بدر میں پکڑے گئے، 70 مرے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے 3 دن کیمپ وہاں رکھا، گیا نہیں وہاں سے، اور ساری لاشیں ان سرداروں کی گھسیٹ کر مردار کی طرح کنویں میں پھینکی گئی۔ قریب بدر اب بھی وہ نشانات موجود ہیں، ٹھیک ہے وہ قبریں وغیرہ نہیں رہی، مگر وہ گڑھا اور جہاں وہ پھینکے گئے تھے، اللہ کے رسول علیہ السلام پھر سرانے کھڑے ہوئے اور ایک ایک کا نام لے کر کہا کہ عتبہ، شیبہ، ولید، فلاں فلاں، جو وعدے میں نے تمہارے ساتھ کیے تھے کہ اگر نہیں مانو گے انجام ہوگا، کیا تم نے وہ وعدے سچے پائے؟ ہوا ایسا کہ نہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ نے کہا یا رسول اللہ آپ ان ڈھانچوں سے باتیں کر رہے ہیں جن میں روحیں نہیں، ان میں جانیں نہیں ہیں، ان جسموں سے باتیں کر رہے ہیں، یہ سنتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تم سے زیادہ سن رہے ہیں مگر اب جواب نہیں دے سکتے، میری باتیں اللہ سنوا رہا ہے ان کو۔ لوگوں نے اس سے نکال لیا کہ مردے سنتے نہیں، وہ حضرت قتادہ نے کہا کہ اللہ نے وقتی طور پر ان کو یہ زندگی دی کہ آپ کی باتیں سن کر ان کو پوری طرح دکھ پہنچے کہ جس کی مخالفت کرتے رہا، سن رہے نا تم ٹھٹھے کر دے اب اس کے منہ سے سنو کہ تمہارا انجام کیا ہو۔ اور اسی طرح جب اللہ کے رسول علیہ السلام مسجد حرم میں نماز پڑھ رہے تو بیٹھے ہوئے تھے سردار، تو ایک نے کہا کوئی ہے جو بچڑ کھانے جائے، وہاں جو آج اونٹ ذبح ہوا نا اس کا اجڑ اٹھا کر لائے گندگی سمیت، اور جب یہ سجدے میں جائے سر پر رکھ، توبہ توبہ، حرم جہاں جانور کو دکھ دینا بھی حرام ہے، اور یہ بھی مانتے تھے، اسماعیلی تو تھے، مگر اللہ کے رسول کو صرف اس جرم میں کہتا اللہ کی بندگی کرو۔ آپ سجدے میں گئے، یہ عقبہ بن ابی معاذ جس کے بیٹے ولید کو حضرت عثمان رضی نے پھر گورنر بنا دیا، شرابی کو، ولید اس کا باپ تھا نا عقبہ، اس نامراد نے یہ کام کیا، لایا اوجر گندگی سے بھرا ہوا اتنا بھاری، رکھ لیے، آپ سے سر نہیں اٹھایا گیا۔ پھر گھر جا کر کسی نے بات کی کہ اللہ کے رسول کے ساتھ تو یہ ہوا، تو صحیح بخاری میں حضرت فاطمہ آئیں، چھوٹی تھی، اتار رہی تھی اور رو رہی تھی، دھو رہی تھی، تو آپ نے بعد میں کہا بیٹی تو سمجھتی ہے کہ تیرے باپ کو اللہ تعالیٰ اسی طرح بےکس چھوڑے رکھے گا، اسی طرح ظلم میرے ساتھ ہوتے رہے، اللہ خبر نہیں، میری مدد اللہ کرے گا۔ اور پھر آپ نے دعا کی، نام لے کر ایک ایک کا نام لے کر کہا کہ اللہ اس کو پکڑ لے، اور وہ سارے، پھر ابن مسعود فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ اس گڑھے میں اس بدر میں پھینکے گئے وہ نامراد، اور ان کی لاشوں پر کھڑے ہو کر پیغمبر علیہ السلام نے کہا۔ تو یہ ساری چیزیں قرآن سناتا رہا کہ پہلوں کا حشر تم دیکھ چکے، کیا ہوا، تو ہماری آنکھیں کیوں نہیں کھلتی؟ پیغمبروں کی مخالفت کر کے پہلوں نے کیا کمایا تھا، مگر مرے سارے اسی طرح۔ اور اب بھی جو ہم بدل ہوتے ہیں نا کہ ہم یار سچی بات سناتے ہیں دین کے لیے، مگر 2-4 آدمیوں کے ساتھ درس سننے میں کوئی نہیں آتا، تو یہی اللہ تسلی دیتا ہے کہ پہلے یہ کب کافرہ در کافرہ آئے ہیں نبیوں کی بات سن، پیچھے پڑ بات سنائی مانی نہیں، تباہ ہوئے۔ آپ اپنا کام کرتے رہیں، دعوت دیتے رہیں، ایک آدمی سنے یا نہ سنے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی بات ہمارے لیے کیسی تسکین بخش ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے پچھلے پیغمبر دکھائے، سارے پردے ہٹائے گئے، تو کئی نبی میں نے ایسے دیکھے کہ ایک آدمی تھا ساری زندگی میں ان کے ساتھ ملا، بعضوں کے ساتھ 2 تھے، کوئی امت نہیں، بات ہی نہیں سنی کم بختوں نے، صرف موسیٰ علیہ السلام کی امت بہت بڑی نظر آئی، اور پھر میری امت تو اسی مشرق مغرب تک پھیلی گئی۔ تو دین کا کام ہی ایسا سمجھے بالکل بے لذت اور کڑوا گھونٹ، سوائے نہ یہ نم پینے کے، نیم جیسے ہے نا، نیم، وہ نم کو گھونٹ لیں، یہ کتنی کڑوی، ایک گھونٹ لے، بس وہی بات جو وارث شاہ کہہ گیا نا، کوڑا بک بکا سواد ہے جو کے اندر، جی کوٹ کے پیونی نم میاں، یہ درویشی اور فقیری اور اسلام، کوڑا بک بکا سواد ہے جو کے اندر، جی کوٹ کے پیونی نم۔
مگر پیغمبروں کے ذمہ یہی لگا ہاں، یہی کام جو ہے نا کہ لینا دینا کچھ نہیں، کوئی اجر نہیں ہے مانگنا، خیر خواہی کرنی ہے۔ تو نعیم صدیقی مرحوم رحمۃ اللہ علیہ نے پھر جب یہ طائف کا واقعہ اس کا ذکر کیا، لمبی نعت تھی تو اس میں پھر آتا جن کی بلائی چاہے، اللہ رحمۃ اللہ کیسے منظر کیسے کیا کہ اللہ کے رسول نے جن کی بہتری چاہی کہ جی جنت میں چلے، جن کی بھلائی چاہی دکھایا انہی نے دل، پھر بھی انہی کی خیر مناتا ہوا چلا۔ فرشتہ بھیج دیا اللہ نے جبریل علیہ السلام کے ساتھ کہ یہ ملک الجبال حاضر ہے، پہاڑوں کا فرشتہ، آپ کہیں تو جن دو پہاڑوں کے درمیان مکہ اور طائف آباد ہے ان کا آپس میں ملا دیا جائے اور یہ دونوں بستیاں کچل دی جائیں۔ تو اللہ کے رسول کا دل گردہ دیکھے نا، آپ نے کہا نہیں میں یہ نہیں چاہتا، شاید ان کی پشت سے کوئی لا الہ الا اللہ کہنے والا پیدا ہو۔ اس کو کہا نا کہ جن کی بھلائی چاہی دکھایا انہی نے دل، پھر بھی انہی کی خیر مناتا ہوا چلا۔ طائف میں سرو ناز، دیکھیں نا چغتائی صاحب منظر بیان، طائف میں سرو ناز رواں ہے وہ دیکھیے، پتھر وہ کھاتا جوہر اٹھاتا ہوا چلا۔ پتھروں کی بارش ہو رہی ہے پاک اور مقدس ترین انسان پر، جس سے بہتر کوئی رب نے پیدا ہی نہیں کی، اس کا خون بہہ رہا اور لوگ مذاق کر رہے ہیں۔ تو دین ایسی بات، اللہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، کرتے رہو، معاملہ میرے سپرد کرو، آخر اللہ المصیر، لوٹ کر میرے ہی پاس آنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔